الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پڑھ لی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مسعود مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں میلاد کی محفل بھی سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کے مقبول ولی کے عرس کی محفل بھی سجا کے بیٹھے ہیں۔ پیر طریقت روحانی بزرگ ایک عارف کامل حضرت قبلہ پیر عبدالقادر شاہ صاحب اور شاہ صاحب دلے والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں سے تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے حضور کی محبت اور حضور کی عشق کی خوشبوئیں بکھیری۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو اس کا صلہ بھی عطا کیا ہے کہ ان کے وصال کے لیے وہ مہینہ عطا کیا جو میرے مصطفیٰ کی ولادت کا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے ان کی جو کوششیں تھیں، جو ان کی تبلیغ تھی،
اور جو انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کے محبت کے جام لٹائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ یہ فقیر بھی صرف اسی لیے حاضر ہوتا ہے ہر سال تاکہ ان کے عرس کی محفل میں حاضر ہو کر برکتیں حاصل کریں، اس کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ میلاد شریف بھی تو پوری دنیا میں آج منایا جا رہا ہے، گلی گلی، کوچے کوچے، قصبہ قصبہ، لیکن وہ میلاد جو کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر ہو، اس کی برکتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میلاد کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور اس میلاد کی محفل کے اندر جب ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد سعید محمود صاحب کی تشریف فرما ہو تو برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور حضرت شاہ صاحب تیڑی والے رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے حاضری کی کہ میلاد مصطفیٰ ان کے آستانے پر منایا جائے تاکہ برکتیں زیادہ حاصل ہوں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاہ صاحب تلیلے والے رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد گرامی سے بڑا خاص تعلق تھا، بڑی محبت فرمایا کرتے، بہت محبت فرمایا کرتے، اور صرف والد سے نہیں، میرے دادا حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے شاہ صاحب، بڑی محبت رکھتے۔ آپ اس سے اندازہ یہ کریں کہ جب حضرت کا جو مکان تھا وہ ہیر آباد میں تھا، اور اس کے 2 گلی کے بعد ہمارا مکان تھا، آج بھی اسی گھر میں ہم رہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب تلیلے والے رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کا عرس کیا کرتے تھے تو عرس کی تقریب کے اندر تقریر کے لیے میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمود الوری کو دعوت دیا کرتے تھے، وہ تشریف لایا کرتے تھے اس عرس کی تقریب کے اندر۔ دیکھیں نا، یہ اولیاء کرام کا یہ خاص طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے آراس کی تقریب ہو یا میلاد کی تقریب ہو، اس کے اندر علماء کو دعوت دیتے، مشائخ کو دعوت دیتے۔ اب آج کل تو اس کی تقریبوں کے اندر بھی ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جن سے اللہ کے ولیوں کو جو آرام فرما ہوتے ہیں قبروں میں اور مزاروں میں، ان کو تکلیف پہنچتی ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آرام اور ان کو سکون ملے، ان کی روح کو طمانینت ملے، تو ان کے مزاروں پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو غیر شرعی کام ہو۔ جلسوں کے اندر بھی علماء کو بلایا جائے، ناخوان کرام کو بلایا جائے، اور اللہ کے مقبول ولیوں کو بلایا جائے، تاکہ وہ جب روحانی خطاب کریں گے تو ان کی روح جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے علیہ کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے قبر انور پر ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے۔ حضرت محترم، ہم جو عرس مناتے ہیں، دیکھیے میلاد مصطفیٰ بھی مناتے ہیں اور عرس بھی مناتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی جو اس عالم سے پردہ فرمانے کا دن ہوتا ہے اس کو ہم عرس کہتے ہیں، اور وہ بھی ہم بڑی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد وہ بھی بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، کئی معراج شریف کی محفل کر رہے ہیں، کئی یارم شریف کی محفل کر رہے ہیں، کئی حضور داتا گنج علی حجویری کی دن منا رہے ہیں، کئی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مجدد ان کا دن اور ان کا عرس منا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم دن مناتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم یہ کام جو کرتے ہیں، آیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت جو کام کرتے ہیں وہ سب قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام،
کو اللہ نے فرمایا تھا، اور وہ قول اللہ نقل فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ میں نے موسیٰ کو کہا تھا اے موسیٰ اپنے امتیوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن منایا کریں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ کون؟ اللہ کے تو سارے دن اللہ کے ہیں، سال بھی اللہ کے ہیں، مہینے بھی اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، دن بھی سارے اللہ کے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دن کون سے؟ سارے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دن سے وہ دن مراد ہیں کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ پر اور ان کے امتوں پر خاص کرم فرمایا تھا، خاص رحمت نازل فرمائی تھی، وہ دن اللہ فرماتا ہے میرا دن ان کو یاد دلایا کرو، منایا کرے۔ وہ وہ کون سے دن ہیں؟ علماء فرماتے وہ دن ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور ان کے قوم پر ظلم کرنا شروع کیا فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا۔ جب وہ ظلم کرتا تھا حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی مولا اس سے نجات عطا فرما۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اچھا چلو دریا کی طرف جاؤ، اپنا لشکر کو لے کر، جس پر یہ ظلم کر رہا ہے ان کو لے کر جاؤ۔ پوری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ کے سامنے دریا تھا، پیچھے سے فرعون آ رہا تھا مارنے کے لیے، سب کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، وہ کہنے لگی یا موسیٰ کہ کہاں تم نے ہمیں پھنسا دیا، انا لمدرکون۔ وہ فرعون آ رہا ہے، وہ تو ابھی پالے گا ہمیں، پکڑ لے گا ہمیں، سب کو قتل کر دے گا، آگے دریا جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا مارو دریا سے۔ حضرت موسیٰ عصا مارتے ہیں، دریا کے اندر راستہ بن جاتا ہے۔ یہاں تو اگر کوئی راستہ بنانا شروع کرے، کوئی کیا نام ہے دریا کے اوپر پل بنانا شروع کرے، کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہ پاکستان میں تو پتہ ہی کتنے سالوں بن کے چکتا ہے وہ، لیکن یہاں حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور مارتے ہی وہاں ایک دریا کے اندر راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا چلو میری امت ہو، اس آپ کی ساری جو آپ کے ساتھ قوم تھی بنی اسرائیل، وہ سارے اس دریا میں اس راستے پر ہوتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، راستہ موجود رہا۔ اتنے میں فرعون آ گیا۔ فرعون نے دیکھا وہ راستہ تو موجود ہے، چلو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر آ گیا، اور جیسے ہی وہ راستے پر آیا اللہ نے حکم دیا راستے کو، راستہ زمین پانی کے اندر دب گیا اور پانی کے اندر غرق ہو گیا، اور فرعون جو تھا وہ اپنے ساتھیوں سمیت پانی کے اندر غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا فرعون سے۔ اور فرعون کے اس ظلم سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کی امت کو نجات عطا فرما دی۔ اب اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ یہ دن ہے میرا دن ہے کہ جس دن میں نے تم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، تمہاری ام پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ فرعون کے ظلم سے نجات دلا دی، اور فرعون سے تمہیں نجات میں نے عطا فرما دی۔ تو جس دن اللہ کا کوئی کرم ہو تو وہ دن کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کا دن کہلاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ، یاد دلاؤ، منایا کریں وہ دن۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر یہ اللہ کا کرم ہوا حضرت موسیٰ پر اور حضرت موسیٰ کی امت پر کہ ان کو فرعون کے ظلم سے نجات اللہ نے عطا کی، تو وہ اللہ کا دن بن گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ میرا دن ہے، منایا کرو، اس کی یاد تازہ کیا کرو۔ تو اندازہ کیجئے ہمیں سنا کر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر، حضرت موسیٰ کی یہ بات سنا کر ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی امت پر اتنا اللہ کا کرم ہوا ہے اور وہ دن یادگار دن بن گیا ہے، تو 12 ربیع الاول کو تو تم نے اس سے بھی زیادہ تم پر کرم کیا ہے کہ اپنا محبوب عطا کیا ہے، تم بھی میلاد مصطفیٰ منایا۔ وہاں تو ایک کرم ہوا ہے
یہاں اللہ نے امت مصطفیٰ حضور عطا کیے، اور حضور عطا کر کے ایک کرم نہیں، بے پایا کرم عطا کر دیا ہے، کرم کی بارشیں کی ہیں، کیونکہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں میں عطا فرما دی۔ شاعر کہتا ہے کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، اللہ کا فضل، اور تمہیں کیا چاہیے؟ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، حضور مل گئے، اس سے بڑھ کر کیا؟ حضور کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، محبوب تجھے پیدا کرنا نہیں ہوتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا۔ زمین ہی نہیں ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے؟ زمین ہی نہیں ہوتی تو ہمارے ماں باپ کہاں سے ہوتے؟ زمین ہی نہیں ہوتی تو یہ پاکستان کہاں سے ہوتا؟ زمین ہی نہیں ہوتی تو یہ باغات، یہ محلات، یہ ہوا، فضا، یہ ساری نعمتیں کہاں ہوتی؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب نعمتیں میں نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہیں۔ مصطفیٰ مل گیا تو سمجھئے ساری کائنات کی دولتیں مل گئی۔ اللہ تو حضور کی ذات اللہ نے ہمیں 12 ربیع الاول کو عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو یوں سمجھ لیے یہ دن اللہ کا دن ہے، اور وذکرہم بایام اللہ کہتا ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو منایا کرو۔ ہم جو منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ وہ یوں سمجھ لیجیے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح وذکرہم بایام اللہ کے اندر جہاں یہ میلاد مصطفیٰ آ گیا، وہاں اولیاء کرام کے سارے دن بھی آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ پر اللہ نے ایک انعام فرمایا نا، اور جس دن اللہ نے انعام فرمایا اس دن کو فرمایا یہ میرا دن ہے، اس کو منایا کرو، اس کو یاد کیا کرو اس دن کو۔ تو یہ جو عرس کا دن ہوتا ہے یہ بھی اس اللہ کے ولی پر خاص اللہ کی رحمت اور کرم کا دن ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے موت اللہ کے ولیوں کی کہ ہم ڈرتے رہیں کہ صاحب کب موت آئے گی اور ڈر کے بھاگ جائیں۔ ہماری ہیر آباد کے اندر ایک صاحب ہیں، ہیر آباد میں کوئی مر جائے نا تو وہ ہیر آباد ہی چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب اس بیوقوف سے پوچھو بھائی جب موت لکھی ہے تو ہیر آباد سے بھاگ جا، پاکستان چھوڑ کے چلا جا، بہت تو تیرا پیچھا کرے گی۔ جس دن لکھا ہے جا جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتا ہے جب لکھا ہے نا میں نے اسی وقت موت آئے گی، اور جہاں لکھا وہاں آئے گی، کتنا ہی بھاگ جاتا۔ لیکن ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے نا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں قبر کے اندر کہیں بچھو نہ ہو، کہیں سانپ نہ ہو، کہیں مصیبت نہ ہو، کہیں آفت نہ آ جائے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ ساری زندگی عبادت جب کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں جب بسر کرتے ہیں، تو جب وہ قبر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے اپنی قبروں کو، ان کی قبروں کو، اور حد دکھاتا ان کی قبروں کو وسیع فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا مقبول بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو اس سے پوچھتے ہیں فرشتے آتے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور ایک حدیث کے اندر تو یہ 2 سوال بھی نہیں آتے، صرف ایک سوال آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، صرف ایک سوال ہوتا ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے آپ کے آقا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ حضور سامنے ہوتے ہیں اور ہر قبر میں جانے والے سے پوچھا جاتا ہے اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو فرشتہ جو گنہگار ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ حالانکہ بعض ایسے کافر جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے وہ بھی نہیں پہچانیں گے حضور کو۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ تو پاس رہتے تھے نا، حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کا چچا تھا وہ تو، لیکن وہ بھی نہیں پہچانے گا، کہے گا ہاں ہاں لاتے مجھے نہیں پتا۔ ارے ساری زندگی دیکھا ہے تو نے، بچپن سے لے کر اور آگے حضور کے جوانی تک تو نے دیکھا ہے حضور کو، اور اب کہتا میں نہیں پہچانا۔
جبکہ حضور کا ایک امتی جو 1400 سال کے بعد آ رہا ہے، 1400 سال کے بعد حضور کا آیا، حضور کو دیکھا ہی نہیں اس نے، لیکن حضور کو دیکھتے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے پہچانے گا وہ؟ حالانکہ اس نے تو دیکھا بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو ایمان کا نور ہوگا وہ ایمان کے نور سے مصطفیٰ کو پہچانے گا۔ وہ جو حضور کی محبت ہوگی نا دل کے اندر، اس محبت سے وہ پہچانے گا اپنے آقا کو۔ کہ ساری زندگی جن کا کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی جن کی نعتیں سنی ہیں اور ان کی عظمت کے چرچے کیے ہیں اور سنے ہیں، یہی تو ہیں وہ جن کی شانے میں سنتا آیا، اسی لیے میلاد مصطفیٰ۔ تو اللہ کا ولی جو ہے وہ قبر میں جانے پہ خوش ہوتا ہے، وہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، سرکار فرماتے ہیں یہ جو موت ہے نا، یہ ایک پل ہے۔ موت جو ہے ایک پل ہے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی ادھر دریا کے اس پار ہے۔ دریا کے اس پار کیسے جائے گا؟ پل کے ذریعے جائے گا۔ فرمایا جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے موت پل ہوتی ہے، اس کے موت کے ذریعے وہ اپنے محبوب پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کے جو عرس کا دن ہوتا ہے، عرس کے معنی خوشی کے، حالانکہ وہ اللہ کا ولی تو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، غم کرنا چاہیے، لیکن بجائے غم کے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور اسے زیارت نہیں بلکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب وہ جواب دے چکتا ہے نا، جب اس سے پوچھتے ہیں فرشتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تو میرے آقا ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا، الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ جب اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں تو پھر وہ اٹھنے لگتا ہے۔ اللہ کا ولی، ایک مقرب اللہ کا بندہ اٹھنے لگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں خوشخبری سناؤں اپنے گھر والوں کو جا کر، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نم کنومۃ العروس، اب تو سو جا، آرام کر، اب کہیں جانا آنا بند نہیں ہے، وہ تو دنیا میں تھا، اس گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس رشتہ دار کو مناؤ، اس رشتہ دار کو مناؤ، اب یہاں سب بے فکر ہو جا، آرام سے، ساری دل در اور ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، اب تو آرام کر، اور اس طرح آرام کر جس طرح کوئی دلہن آرام کرتی ہے، دلہن کو سوائے اس کے شوہر اور اس کے دولہا کے کوئی نہیں جگاتا، اس طرح تجھے بھی اب سوائے رب کے قیامت کے کوئی نہیں جگائے۔ ہائے ہائے، نم کا نومۃ العروس، عروس کہا، عروس مانے دلہن، اس لفظ عروس سے نکلا ہے عرس، اس عروس سے نکلا ہے عرس نکلا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے ولی کا عرس مناتے ہیں کہ یہ دلہن کی طرح سو رہے ہیں آرام سے اپنی قبر کے اندر، اور رب کا دیدار بھی ہو رہا ہے، رب کے محبوب کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ تو جو ان پر رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ کے مقبول بندوں پر، اس لیے خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، اور ان کو بھی قبر کے اندر خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، فرشتے خوشخبری سناتے ہیں آرام کر، نام کرو، آرام، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب تجھے قیامت۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی اس کی قبر میں، اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی، جنت کی خوشبو آنے لگتی، اور وہ جو کافر ہوگا یا بدبخت ہوگا، گنہگار ہوگا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جہنم کی بدبو آنے لگی، سخت لو اور لپٹ آنے لگے گی، آگ کی لپٹ آنے لگے گی، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے لیے آرام اور سکون باغ بن جائے گی قبر۔ اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ان کو یاد دلاؤ جس دن میرا کرم ہوا ہے، وہ خاص میرا دن ہے۔ تو چونکہ اس کے دن اس اللہ کے ولی پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے،
کہ اللہ کے محبوب کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اس لیے ہم بذکرہم بایام اللہ پر عمل کرتے ہیں کہ یہ دن بھی اللہ کا دن ہوتا ہے، اس کو منایا کرتے ہیں. تو بذکرہم بایام اللہ کے اندر دونوں چیز آ گئی، میلاد مصطفیٰ بھی آ گیا اور عرس بھی آ گیا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا دن ہے، یہ بھی میرا دن ہے. اللہ کے ولی کے اس عالم سے پردہ فرمانے کا دن یہ بھی میرا دن ہے، میں نے اس پر کرم کیا ہے. اور میلاد مصطفیٰ یہ بھی میرا دن ہے، میں نے اپنے محبوب تمہیں عطا کیے ہیں، اتنا بڑا کرم کیا ہے، لہذا اس دن کو منایا کرو. الحمدللہ ہم دونوں دن آج منا رہے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر شاہ صاحب تلے والے رحمۃ اللہ علیہ کو عرس بھی منا رہے ہیں اور میلاد کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں. دونوں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. یاد رکھیے یہ بڑی برکتوں والی چیز ہے اور بالخصوص یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے. اس میں آپ بیٹھ کر جب ذکر کریں گے اللہ کا تو اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو مال مال کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانا بھی بابرکت کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس میں شرکت کرنا بھی ثواب کا کام ہے. اس کے اندر لنگر پکا کے تقسیم کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن میلاد مصطفیٰ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ جو حضور پیغام لے کر آئیں اس پیغام پر عمل کریں. قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے محبوب کو کیوں بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا ہم نے کیوں بھیجا اپنے محبوب کو. اپنے محبوب کا میلاد کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے یتلو علیہم آیاتی، ایک تو وہ آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائیں گے، قرآن ایسے پڑھا کرو، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن پڑھا کرو. دوسرا کیا کریں گے؟ تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہیں پاک کریں گے. کس طرح پاک کریں گے؟ اعمال بتائیں گے کہ یہ عمل کرو گے، یہ کام کرو گے تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ نبی جو آیا ہے جس کا میلاد ہوا ہے یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا، قرآن کی تعلیم دے گا. یہ بتائے گا آ کر کہ ہم نے کیا پیغام دے کر بھیجا اپنے محبوب کو. ہم نے پیغام دے کر بھیجا قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ نبی بتائیں گے آ کر کہ نماز پڑھو، نماز فرض تمہارے. جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیا کریں. جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حرمین شریفین جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہو گیا ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان فرضوں پر عمل کرتے ہیں؟ نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہمیں رمضان کے روزوں کا پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو شوگر ہے، ہمیں تو بلڈ پریشر ہے، ہمیں تو فلم. ارے اللہ کے بندو، یہ بلڈ پریشر کے علاج کے لیے اللہ نے یہ رمضان کے روزے عطا کیے ہیں. یہ روزے رکھو، بلڈ پریشر سب ٹھیک ہو جائے گا، شوگر سے نجات مل جائے گی. یہ تو اللہ نے علاج بتایا ہے. اور یہ الٹا معاملہ ہے، بہانہ کر کے رمضان کے روزے ہی چھوڑ دیتے. حضور نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑو گے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی بھی روزہ رکھو گے نا تو پھر بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی. ایسی عظمت والا روزہ آئیے، ایسی شان والا روزہ ہے، ایسی برکت والا روزہ آئیے. اس کی شان ہی کچھ اور ہے اس روزے. لیکن افسوس ہمیں نہ روزوں کی قدر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے. ہمیں سوتے رہتے پڑے. اذان کی آواز آ رہی ہے، پتہ چلا فجر کا وقت بھی گزر گیا، پتہ چلا ظہر کا وقت بھی گزر گیا، عصر، مغرب، عشاء گزرتے جا رہے ہیں. وقت گزر رہا ہے. ایک وقت آئے گا قبر میں چلا جائے گا آدمی، سوال و جواب شروع ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ نامہ علمان میں نماز تو ہے ہی نہیں، عذاب شروع ہو جائے گی. اولی پرسش نماز بول. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا حشر کے میدان کے. اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو سارے پرچے آسان ہو جائے گے، اور یہی فیل ہو گئے تو پھر بڑی مصیبت ہے، بڑے مسائل کے سامنا کرنا پڑے. اور عذاب بھی کتنا سخت ہوگا. میرے آقا دیکھ کے آئے عذاب. معراج کی رات حضور تشریف لے گئے. حضور نے دیکھا بعض ایسے لوگ تھے کہ جن کے سروں کو بھاری پتھر سے فرشتے کچل رہے. زندہ آدمی. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کے کوئی سر پہ پتھر مارے اور کچھ لے تو کتنی سخت تکلیف ہو. حضور نے دیکھا کہ کس عذاب دیا جا رہا ہے بعض لوگوں کو، ان کے سروں کو بھاری پتھر سے کچل رہے ہیں فرشتے. اللہ
دنیا کے اندر اگر اس قسم کی کوئی کسی کو عذاب دے، تکلیف دے، کتنی دیر میں جان نکلے گی؟ 5 منٹ میں، 6 منٹ میں، 5 منٹ میں، 6 منٹ میں جب اس کا سر کچلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا، پھر اس کا سر صحیح ہو گیا، پھر فرشتوں نے کچلا، پھر سر صحیح ہو گیا، پھر کچلا، مسلسل یہ تکلیف اس کو دی جا رہی. میں نے کہا جبرائیل کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت تکلیف دی جا رہی ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ جو نماز کے وقت پڑے سوتے رہتے. بڑے آرام کیے انہوں نے، تکیے پر سر رکھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کا کیا حکم ہے اور نماز کتنی اہم چیز ہے اور کتنا اللہ کا سخت حکم ہے اس کے اندر. آج ان کو عذاب دیا، اب چکھو مزہ، بہت تم نے آرام دیا اپنے سر کو، اب اس سر کا مزہ چکھو، اس آرام کا مزہ چکھو. اب اگر کوئی شخص اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر تو وہ نماز نہ پڑھے. لیکن اگر وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کا یہ یقین ہے کہ میرے آقا نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح فرمایا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ کی کوئی کیا نام ہے کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عذاب اور ہمیں آگے سنایا اور بتایا. اور حضور نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل بجا فرمایا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ میلاد شریف کا پیغام ہے کہ جو حضور پیغام لے کر آئے میلاد شریف کا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ فرائض ہیں، نماز کا پڑھنا، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ فرض ہے. ہمیں تو چاہیے کوئی نفل نہ چھوڑیں. یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ایسے نہیں بن گئے. ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی شاہ قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی چاہت خری قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی تلاوت قرآن قضا نہیں ہوتی تھی. ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ قرآن کھول کر دیکھا کبھی؟ ہم نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ اشراق کی نماز کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اشراق کی نماز کسے کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا چاشی نماز کسے کہتے ہیں. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو فرض تو فرض ہیں، سنت کبھی نہیں چھوڑتے. وہ نفلیں جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہیں وہ نفلیں کبھی نہیں چھوڑتے. یہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغ بن جاتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے. تو ہمیں چاہیے کہ جو میلاد کا پیغام اس پر عمل کریں. وہ پیغام یہی ہے کہ فرائض پابندی سے ادا کریں، فرائض کے بعد سنن بھی ادا کریں، مستحبات بھی ادا کریں، حضور کے ایک سنت پر عمل کریں. جن جن چیزوں سے حضور نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکیں. زنا سے حضور نے منع فرمایا، چوری سے منع فرمایا، ڈاکے سے منع فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، جھوٹ سے منع فرمایا، آپس میں رشتہ داریوں کو توڑنے سے منع فرمایا کہ بدترین گناہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنا. کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. حضور نے فرمایا مسلمان کہلانے کا مستحق صحیح معنی وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی اور جس کی زبان سے بھی اس کا مسلمان بھائی سلامت رہے، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچے نہ اس کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچے. سمجھ لیجیے ہے صحیح معنی مسلمان. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی صبح سے لے کے رات تک کسی کو گالیاں دیتے ہوں گے، کسی کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی کی تحقیق کرتے ہوں گے، کسی کو ذلیل کرتے ہوں گے، کسی کو پریشان کرتے ہوں گے. یہ سب گناہ ہے، سارے حرام کام ہے یہ سارے کے سارے، اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. تو یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا اور یہ پیغام ہے عرس کا. اللہ کے ولی کے آستانے پر ہم حاضر ہیں. انہوں نے ساری زندگی یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے محبوب نے جن چیزوں کو حکم دیا ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا ہے ان کے رک جاؤ. تو سمجھ لو تم نے میلاد مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا اور پھر سیدھے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. آنکھ تو بند ہونی ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا. کون سا ایسا شخص ہے جو کہتا مجھے مرنا ہی نہیں ہے؟ مرنا سب کو ہے، لیکن کوئی ایسے جو مرنے کی تیاری کر، کوئی ایسے جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. قبر میں جائیں گے تو پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو قبر کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی رغبت عطا فرمائے. ان اللہ کے ولیوں کے آستانے سے تعلق مضبوط رکھے ہمارا. یہ بڑا قیمتی تعلق ہے. اللہ کے ولیوں کے آستانے سے تعلق رہے گا تمہارا تو بد مذہبی سے بچو گے. کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، تمہارے عقیدے خراب نہیں کرے گا. ان کے کہنے پہ چلو گے تو انشاءاللہ اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، نمازی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اتباع کرنے والا بن جاؤ گے اپنے محبوب نبی کا. اور اگر تعلق منقطع ہو گیا اللہ کے ولیوں سے تو پھر عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. لوگ بڑے گمراہ کرنے والے پھر رہے ہیں اور آج کل تو یوٹیوب کے اوپر اور کیا نام ہے سوشل میڈیا پر نئے نئے قسم کے لوگ آ گئے ہیں، نئی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، اعمال بھی خراب کر رہے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے اور صحیح رہے
اور صحیح سلامت عقیدہ قبر میں لے جائیں اور حشر میں لے جائیں، تو چاہیے اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، آستانوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، انشاءاللہ عقیدہ بھی درست رہے گا اور اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے ان کے صدقے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے۔ ہمارے مولانا طاہر طاہری صاحب کا آپریشن ہوا ہے، ان کے زبان کا اور ان کے کیا نام ہے گلے کا اور ان کے منہ کا، ان کے لیے خصوصی دعا کرے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سامان رکھا ہے اس آستانے کو یہاں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرست عطا فرمائے۔ پھر صاحب کی ماشاء اللہ تشریف لاتے ہیں، سرپتی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صاحب سلامت رکھے اور اس آستانے کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔